السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ اسکرین پر یہاں دیکھ رہے ہیں، اسکرین آپ کے سامنے شیئر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، اسکرین شیئر ہو رہا ہے۔ ڈیفینس میکینزم شو ہوا نا؟ جی ڈیفینس میکینزم اور ساتھ ہی ڈیفینس میکینزم اور پیرنٹل اسٹریس، یہ دو ٹاپک کا ایک جگہ کیا ہوا ہے۔ ڈیفینس میکینزم کیا ہے اور بچے، ڈیفینس میکینزم مطلب ایسا مدافعتی نظام جو بچوں کے اندر ان کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، اور پھر بچے جو ہیں پیرنٹس کو لیکن اس میں اسٹریس آنے لگتا ہے، مطلب پیرنٹس بہت دباؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم یہاں سمجھیں گے۔ اب ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس میں یہاں پر ٹیبل آف کنٹینٹ ہمارا جو ہے وہ صاف یہ طور پر ہے، آپ لوگ اس کو زوم کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ڈیفینس میکینزم، اس پر ہم بات کریں گے کہ ڈیفینس میکینزم کیا ہے۔ ڈیفینس کہتے ہیں دفاع، اور میکینزم کہتے ہیں ہمارے اندر خودکار نظام جو ہمارے بچوں کو ان کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اسٹریس سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، بچوں کو ایک پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ڈیفینس میکینزم کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، لیکن وہ بچے کی صحت کے لیے اور بچے کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ کیوں اچھی چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ اسٹریس آنے لگتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک آنے لگتا ہے تو ہارٹ اٹیک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ڈیفینس کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی بچے کے ڈیولپمنٹل اسٹیج میں ان کے برین پر دباؤ نہ پڑے، اس لیے وہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے خود بخود دماغ۔ جیسے اس کو سمجھتے وقت ہم اس کی مثالیں بھی سمجھیں گے۔ برین اناٹومی پڑھیں گے ہم، اس میں ڈوپامین اور اس کے علاوہ اسکیپزم کیا ہے، تو ڈوپامین جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے کا جو ہے یہ سمجھیں گے کہ کس طرح سے بچے جو ہیں ان کا ڈوپامین جو ہے وہ بڑھتا ہے دماغ میں، اور کس طرح وہ خوشی کے ہارمونز کو انکریز کرتا ہے وہ، اور اسکیپزم یعنی کہ فرار کیسے اختیار کرتے ہیں بچے ماں باپ سے۔ تھوڑا سا تھیوریٹیکل پارٹ ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اپنے بچے سے ہمدردی ہونے لگے گی، اس لیے والدین کو یہ خاص طور پہ سمجھاتے ہیں۔ سائیکولوجیکل سائنس اور ٹیکنیکس، یعنی کہ کچھ سگنلز ہوتے ہیں جو ہمیں پہچاننا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل سائن کہ ہمارا بچہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور کیا اس کے پیچھے اس کی کہانی کیا ہے، اور اس کو جو ہے انسان رنگے ہاتھوں نہیں پکڑتا۔ مطلب ایسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ بچہ بہانہ کر رہا ہے، جھوٹا بہانہ، تو ہم کہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہمیں اسٹریس کریٹ ہوتا ہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بگڑ رہا ہے اور یہ بہانے بازی کر رہا ہے، کل ایسا نہیں ہوا تھا اور آج جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ اب آپ کو جب یہ معلوم ہو کہ اس کے دماغ کو اسٹریس سے بچانے، دل کی شریانوں کو بچانے کے لیے اس کی باڈی خود اس کو یہ کام کروا رہی ہے، تو آپ کو اس سے رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کو ذلیل کرنے کے بجائے آپ کہیں گے اچھا اٹس اوکے بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو سائن دیں گے، تو وہ سائن سگنلز آپ سمجھیں گے اور ٹیکنیکس یوز کریں گے۔ بلیم گیم، یہ بھی ڈیفینس میکینزم کا حصہ ہے، اسکیپزم بھی ڈیفینس میکینزم کا حصہ ہے، اور موو یور باڈی ٹو مینیج اسٹریس، اپنی باڈی کو کیسے اسٹریس کو مینیج کریں گے پیرنٹس، کیونکہ پیرنٹس کا کیا ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس جو ہے اسٹریس میں آ جاتے ہیں کہ دوسرے کا بچہ آگے جا رہا ہے، ہمارا بچہ پیچھے ہو رہا ہے، دوسرے کا بچہ ایسا نہیں کر رہا ہے، ہمارا بچہ ایسا کر رہا ہے، میرا بچہ بگڑ رہا ہے، ایسے تو میں نے سوچا نہیں تھا، اس بچے کو لے کر کتنے سارے خواب تھے، اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اور نارملی ہر بچے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے میں یہ ڈیولپمنٹ ہوا اور دوسرے میں نہیں ہوا، بلکہ یہ ہر بچے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیلدی لائف اسٹائل چوائسیز ہوتے ہیں کہ آپ ہیلدی لائف اسٹائل کیسے چوز کریں۔ اب آ جاتے ہیں ڈیفینس میکینزم پر، اس کو سمجھیں گے۔ ڈیفینس میکینزم یعنی انسان کا خودکار مدافعتی نظام جو باڈی میں ہوتا ہے، تو صحت کے لیے دفاع کرتا ہے، بیماریوں سے دفاع کرتا ہے، صحت کو بچاتا ہے، اور اگر دماغ کی بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ میکینزم ہمارا خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کو سمپل وے میں سمجھیے کہ کچرا آنکھ میں نہ جائے، اس لیے ہماری آنکھ خود بخود لڈ بند ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے سردیاں جانور کو لگتی ہے، وہ لحاف نہیں اوڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بال کھڑے کر دیے، وہ بال کھڑے کر کے سردی کے موسم سے اپنے سکین کو بچاتے ہیں۔
اسی طرح سے انسان کے ناک میں اللہ تعالیٰ نے بال رکھے تاکہ کچرا اچانک جائے تو خود کار نظام ہے کہ وہاں اٹک جائے گا، اور میوکس ٹائپ وہ آتا ہے چپچپا مادہ کان اور ناک سے، تاکہ کوئی بھی چیز جانے سے پہلے وہاں چپک جائے، اندر ڈائریکٹ نہ جائے. تو یہ خودکار نظام ہے. ایسے ہی برین کا خودکار نظام ہوتا ہے کہ جس میں برین پر اسٹریس بننے لگتا ہے تو وہ اسٹریس سے بچانے کے لیے اندر سے ہمیں انکانشیس، اس میں بچے کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے بچہ جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا، اس کا برین اس کو سجاتا ہے جھوٹا بہانہ کر دو، جھوٹ بول دو، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اس طرح کی بات اس سے کہتے ہیں، جھوٹ بول دو، مذاق کر لو، یا پھر یہ کہ فرار ہو جاؤ، یہاں مت رہو، یا نہیں میں نہیں کر سکتا، میں پارشل ہو جاؤ، یعنی 50-50 میں رہ جاؤ. یہ سب دماغ اس کو سجھاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے دماغ کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے. جو بچے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ بہانے بازی کرتے ہیں، زیادہ جو ڈیلے کرتے ہیں کام کو، تو اس کا مطلب ان کا دماغی طور پر وہ کمزور ہیں. دماغی طور پہ کمزور سے مراد ان کے جو برین کے دو حصے ہیں، ایک ہے مطلب سافٹ برین اور ایک ہے ہارڈ برین. جو نیورو مسکولار ہے، یعنی کہ جس کو ہم پکا کر کھاتے نا، بکرے کا بھیجا یا بڑے کا بھیجا، تو وہ جو بھیجا ہے وہ ہمارا نیورو مسکولار ہے. وہ نیورو مسکولار جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس میں ڈیٹا فیڈنگ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے. تو وہاں پر پیرنٹس کس طرح سے اپنے بچے کے اس ڈیفنس میکینزم کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی ڈائٹ پر، اس کے ہیلدی روٹین پر، اس کی عادت پر اور اس کے ہیلتھ پر، بھاگنے دوڑنے پر کام کریں گے. اور بچے کو آپ آہستہ آہستہ غور کریں گے کہ جب آپ نے یہ چیزیں بدلی تو بچے بہانے بازی کم کر رہے ہیں اور ان کو اوپن اسپیس دیں گے. تو ڈیفنس میکینزم از این انکانشیس آٹومیک وے آف تھنکنگ، یعنی کہ سوچنے کا آٹومک وے آف تھنکنگ، یعنی خود بخود وہ سوچتے ہیں، اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. یہی بات ہم ٹین ایج پیرنٹنگ میں پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس عمر میں 13 سال کے بعد فرار اختیار کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آپ سے بچتا ہے، پرائیویسی لینا چاہتا ہے. تو ان سب چیزوں کو سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں بگاڑ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انکانشیس مائنڈ سے کام کر رہا ہے، اس کو مطلب کانشیسلی کچھ نہیں کر رہا. یہ چیزیں سمجھانے کے لیے میں ایک وہ سمجھاتی ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو تلوار کا بازی دیکھا ہوگا، جب تلوار کا وار آتا ہے تو تلوار بازی کرنے والے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس سائیڈ سے تلوار آئے تو آپ نے ادھر سے بچنے والا وار کرنا ہے. اس کو کئی وار بتاتے ہیں. سیکھنے والے وار کے علاوہ اگر مارنے والے کا انسائیڈ وہاں پر کام کر لے اچانک کہ میں اس کو بیچ میں سے مارتا ہوں، تو وہی اس کا دماغ کہتا ہے بیچ میں سے روکنے کے لیے یہ آ جائے. اور اسی طرح سے انسان کا، جیسے ایک اور مثال سائیکالوجی میں دی جاتی ہے کہ ہرن کے پیچھے شیر لگ گیا، شیر ہرن کے پیچھے 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 بھاگ رہا ہے. تو جس وقت ہرن کی قوت پوری مجتمع کرنے کے بعد اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں قریب ہوں شیر سے، تو وہ اپنی پوری طاقت کو لگاتا ہے اور اس کا برین اس کو سگنل دیتا ہے کہ اب پوری قوت جھونک کر تم کو مطلب آگے نکل جانا ہے. اور وہ اس کا جو برین کا وہ نیورولوجیکل پارٹ جو اس کا حادثاتی طور پر اسٹارٹ ہونا رہتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ حادثاتی برین جو ہے وہ کام کرتا ہے اور پوری قوت مجتمع کر کے وہ بھاگتا ہے. بھاگ کر پھر وہ شیر سے بچ جاتا ہے. بچنے کے بعد اس کی پوری باڈی پین کرتی ہے. پین کس لیے کرتی ہے؟ کیونکہ دماغ نے اس کی قوت کارکردگی سے زیادہ اس سے کام لیا اور اس کو سگنل دیے. ہیومن برین کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ کا بچہ دباؤ کے پیریڈ سے نکل جائے گا، اس دباؤ کے پیریڈ میں آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو اس کی باڈی پین ہوگی اور وہ بسٹ آؤٹ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں بسٹ آؤٹ. ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں ڈیفنس میکینزم کو سمجھانے کے لیے کہ کچھ دن پہلے کار سیکھ رہے تھے، کوئی 2 لوگ کار سیکھ رہے تھے. کار سیکھتے ہوئے وہ بندہ جو ہے بہت پہلے، جو بڑا آدمی ہے، اچھا خاصا سیکھ رہا تھا. کار سیکھتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ مجھے پہلے برین کو ٹرین کرنا ہے. تو کار سکھانے کے لیے پہلے کیا کہا جاتا ہے، ٹیوٹوریلز بہت سارے دیکھو، کہاں پر کلچ ہے، کہاں پر آپ کو کلچ دبانا ہے، کہاں ریگولیٹر دبانا ہے، کہاں پر بریک دبانا ہے. 3 پیر کے پاس، رائٹ پیر کے پاس 3 اسٹیپس وہ ہوتے ہیں دبانے کے، وہ ہوتے ہیں مطلب دبانا ہوتا ہے.
اور ایک ہینڈ آپ کا جو ہے گیئر میں ڈالنے والا ڈنڈا ہوتا ہے. مینیول کار سے پہلے پھر اس کے بعد آتے ہیں فرسٹ گیئر, سیکنڈ گیئر, تھرڈ گیئر, فورتھ گیئر, ففتھ گیئر میں, اور بیک گیئر یعنی پیچھے لینے والا. تو ابھی جب کار اٹھاتے ہیں تو اس کو پورا برین ٹرین کیا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں جب وہ اس کا برین جو ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں کوئی بھی کام پر ماں نے ٹوک دیا, مثال کے طور پر ارے تم نے یہ الٹا کر دیے, یہ چیز کیوں خرید لیے, میں اس کو سستی لے کر آتی تھی, تم نے یہ کیوں ایسا کر دیے, تو وہ بچہ, اس بچے کے اوپر ایک پوسٹ اسٹریس ٹرامیک ڈس آرڈر کریٹ ہوا. پوسٹ اسٹریس ماضی کا کوئی صدمہ, بچے کو ایسا بولنے سے, ٹوک دینے سے ایک صدمہ لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے غلط کر رہا ہوں, شاید میں کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے, میں غلط کر رہا ہوں, اور غلط کر رہا ہوں کا جو احساس ہے, اس احساس کی وجہ سے وہ اچھے کیے ہوئے کام کو غلط سمجھتا ہے. آپ ایسے بہت سارے بچوں کو دیکھیے, میں نے دیکھا کلاس روم میں, وہ پہلے صحیح لکھتے ہیں املا, پھر کاٹ دیتے ہیں, پھر دوسرا لکھتے ہیں, کیونکہ ان کو املا ٹوک کے ماؤں نے یا استاد نے بہت زیادہ ان کے دماغ میں کنفیوژن کریٹ کر دیا. تو یہی والا بندہ تھا جس کو یہ پوسٹ اسٹریس ٹرامیک ڈس آرڈر تھا کہ میں اگر بریک دبانے کے بجائے کلچ کے ساتھ اگر میں نے ایکسیلیٹر دبا دیا تو میری کار بریک ہونے کے بجائے ٹکرا جائے گی, کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں الٹی فیڈنگ ہوتی ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا, اگر میں نے ایسا کر دیا تو, اگر میں نے ویسا کر دیا تو. اب اس پہ ایک ریسرچ ہے سائیکالوجی کا کہ جب مائیں بچوں کو بولتی ہیں تم نے یہ کام غلط کر دیا, تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے پہلے سے اچھے سے صحیح کام کرنا چاہیے تھا, میں ہمیشہ یہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ والا کر دیا. اب وہ اس کے اندر کنفیوژن وہ ہمیشہ رہتا ہے, ہر کام میں رہتا ہے, اور وہ ہر کام میں ریگریٹ فیل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی غلط کر دیتا ہوں, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, یہ کر دیا. تو وہی والی فیلنگ کے ساتھ میں جب یہ بندہ کار چلانا سیکھ رہا ہے تو سیکھتے سیکھتے اس نے کار کا ایکسیلیٹر دبانے کے بجائے, مطلب اس کو بریک دبانا تھا کلچ کے ساتھ میں, اس نے دبایا ایکسیلیٹر کلچ کے ساتھ میں, اور کار کچل دینے والی تھی تو اچانک دوسرا بازو بیٹھے ہوئے بندے نے بریک لگانے کے لیے ہینڈ بریک اٹھا لیا, اور اتنی قوت سے اٹھایا کہ اس کا جو دماغ کا وہ پارٹ ایکٹیو ہو گیا کہ پوری قوت. اب چلتی کار میں ہینڈ بریک اٹھانا ناٹ اے جوک, پوری انجن کو پاور سے روکنا. تو وہ بندے نے سامنے والے کار سے ٹکرا جانے سے بچانے کے لیے اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو, اتنا خطرناک اس نے ہینڈ بریک اٹھایا کہ پورا انجن پر طاقت لگا کے روک دیا. اب کار رک گئی. رکنے کے بعد میرے پاس جب اس نے ذکر کیا وہ بندے نے, تو یہ بتایا کہ میں نے ہاتھ سے روکا تو میرا ہاتھ لگ رہا ہے فریکچر ہو جائے گا. میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ سائیکالوجی میں جب انسان کرائسس میں ہوتا ہے تو وہاں پر برین کے وہ نیورون ایکٹیو ہوتے ہیں جو اس کو ڈیفینس کرتے ہیں کہ زندگی بچانے کے لیے پوری قوت لگا دو. لیکن جب اس فیز سے انسان نکلتا ہے تو اس فیز سے نکلنے کے بعد اتنا اسٹریس بلڈ ہوتا ہے کہ 3 دن تک نہ صدمہ جاتا ہے نہ باڈی کا پین جاتا ہے. اب میں یہ کیوں سمجھا رہی ہوں, جب آپ کا بچہ ایک ٹائپ کا اسٹریس جھیل رہا ہوتا ہے, اندر سے اس کے سیکچول ارجز سر اٹھا رہے ہیں, گروتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہارمونز امبیلنس ہو رہے ہیں, اور آپ بولتے ہیں نیٹ کی اسٹڈی تمہاری ٹیوشن ہم نے کروائے, تو وہاں اس کا اپنی نیٹ کی اسٹڈی کو لڑنے کے لیے اس کا وہاں پر آٹومیٹ فارم میں ایک ایکٹیو برین جو ایک اپنے دماغ میں وہ رکھا ہوا ہے, بیک اپ رکھا ہوا ہے, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو وہ بہت طاقت لگا کے ایگزام کی اسٹڈی تو کر دیتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ کولیپس ہو جاتا ہے, اور پھر کولیپس ہونے کے بعد پھر وہ اٹھ ہی نہیں پاتا. کئی اسٹوڈنٹس میرے پاس آ رہے ہیں جو پیرنٹس کے دباؤ کی وجہ سے, جب یہ اس طرح کے اسٹریس جھیلتے ہیں تو پیرنٹس کی دباؤ کی وجہ سے وہ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ہم اسٹڈی کے اس ٹاپک کو پڑھ ہی نہیں سکتے, نفرت ہو گئی. اور اتنی بھی نفرت ہو گئی کہ کاؤنسلنگ سیشن چل رہے ہیں, تو سیشن کے دوران جب میرے راستے پر وہ آ رہی ہے بندی, تو آتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کار کو سلیپنگ موڈ میں کر دو سیٹ, کیونکہ میں اس ٹیوشن کلاس کو دیکھوں تو میرے اندر کا خون کھولنے لگتا ہے, کیونکہ 3 اٹیمپٹس میں بھی مارکس نہیں آئے ہیں, کیونکہ اس کا برین جو ہے دباؤ کو جھیل کر ایک دم بسٹ آؤٹ ہو گیا تھا, برن آؤٹ ہو گیا تھا, یعنی کہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو یہ چیز جو ہوتی ہے, ایک مرتبہ بندہ لگا تو دیتا ہے اپنا سب کچھ, لیکن لگانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بچتا. اسی لیے اسے کہتے ہیں ڈیفینس میکینزم, کہ وہ میکینزم جب بندے کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ ایکٹیویشن ایک بندے کو بہت طاقت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بچانے پہ مجبور تو کرتا ہے,
آپ نے سنا ہوگا پچھلے سال ایک بچہ نیٹ پاس ہونے کے باوجود اس نے ٹاپ کیا تھا اور ٹاپ کرنے کے باوجود بھی ہینگ ہو گیا تھا سیلنگ فین سے. کیوں؟ کیونکہ کہا کہ مجھے نیٹ میرے فادر نے کرایا, میں نے طاقت لگا کر تو لیا اس کو اٹیمپٹ, لیکن میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا. تو یہی والی چیز ہے جو میں خاص طور پر ڈیفنس میکینزم کا پارٹ لیتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو زبردستی امپوز کی جاتی ہے, زبردستی بچے پر لاد دی جاتی ہے, تو وہ چیز بچے کو بسٹ آؤٹ کر دیتی ہے. آپ کو کچھ ایسے بچے ملیں گے جو ماں باپ کی خوشی کے لیے اپنے آپ پر بہت جبر کرتے ہیں, بہت زور ڈالتے ہیں, ان کی طبیعت کا حصہ نہیں ہوتا, بہت زور ڈالتے ہیں, اور بہت زور ڈالنے کے بعد وہ پھر آخر میں پھٹ پڑتے ہیں, وہ انسانیت میں ڈالتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈیفنس میکینزم. اس کو سمجھانے میں نے اتنا وقت اس لیے لگایا کہ ڈیفنس میکینزم کو آپ سمجھیے کہ پروٹیکشن والا پیریڈ ہے, اور یہ بندے کو پروٹیکشن کے لیے مطلب ایکٹیویٹ ہوتا ہے خود سے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان پلیزنٹ فیلنگ ان کو گھیر لیتی ہے. ان پلیزنٹ فیلنگ مطلب ان کو گلٹ گھیر لیتا ہے, غلطی کا احساس کہ یار میں نے اپنی اماں کو جواب دے دیا, یار میں نے اپنے ابو کے ساتھ ٹیڑھی بات کر لی, میں نے پورے گھر کے ماحول کو خراب کر دیا. اور یہ چیز اس کو اتنا گھیر لیتی ہے کہ وہ پین سے اپنے آپ کو جھوجتا رہتا ہے اندر ہی اندر. میں نے کل ہی ایک بچیوں سے, کل کے ایک فزیکل سیشن میں ٹین ایجر بچیوں کی گیدرنگ تھی JIU کی, میں نے ان بچیوں سے کہا کہ بیٹا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 13 سال کے بعد, آپ نے نوٹس کیا ہوگا, بلکہ 10 سال سے ہی آج کل شروع ہو جا رہے ہیں بچوں کو یہ ایفیکٹ, کہ جب امی کوئی بات بری کر دیں تو آپ کو لگتا ہے ہمیشہ اس گھر میں میرے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, اور آپ واش بیسن پہ کھڑے رہ کے آنسو بہاتی ہو اور روتی ہو, ٹوائلٹ میں بھی جا کے. ہر بچی نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. لڑکوں کو بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنی ماں کو کیوں بولا, کیوں ڈانٹا, اور وہ ڈانٹتے کیوں ہیں, چلاتے کیوں ہیں, وہ جھڑکاتے کیوں ہیں, وہ آپ کو نفرت سے دیکھتے کیوں ہیں, کیونکہ ان کا ڈیفنس میکینزم اندر سے کام کر رہا ہے کہ ان کا سیوڈو پیریڈ شروع ہے. سیوڈو پیریڈ یعنی دھوکے والا پیریڈ, جس میں ان کو لگتا ہے کہ میں میچور ہوں, سب سمجھ سکتا ہوں, لیکن ان کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ والے پیریڈ سے نکلنے تک ماں باپ کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیے ڈیفنس میکینزم کو ڈیفائن کرنے کے لیے پروجیکشن, یعنی کیا کرتے ہیں بچہ خود اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی اچھائیوں کو. جیسے مثال کے طور پر کم لکھنے پڑھنے والا بچہ بہت باتیں کر رہا ہوگا, کیونکہ وہ لکھنے پڑھنے کی اس کمی کو چھپانے کے لیے زیادہ باتیں کر کے مطلب پیرنٹس کو یہ بتاتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں, اپنی اوور اسمارٹ قصے سنا رہا ہوتا ہے. یہ ٹین ایج کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے بچوں کی نہیں. اپنے اوور اسمارٹ قصے سنا رہا ہوتا ہے, یعنی مثال کے طور پر وہ بولے گا کہ آج تو ہم نے ٹیچر کو خوب مزہ چکھایا, مطلب وہ یہ بتائے گا کہ اب میں اس لیول پر ہوں کہ ٹیچر کو خوب مزہ چکھا سکتا ہوں, پورے مل کر دھوکہ کر سکتے ہیں, اسکول والوں کو بدھو بنا سکتے ہیں, ہم میٹر کا سوئچ آف کر کے سب کو لائٹ گئی بتا سکتے ہیں, ٹیچر کو پڑھنے سے رکا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ وہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر احساس محرومی یا احساس کمتری ہے. پروجیکشن کرنے والے بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں, زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. احساس کمتری کا شکار بچہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو زیادہ روک ٹوک کے ماحول سے, زیادہ مطلب چیزوں کو, اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں. اب میرا ایک سوال ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ کو تو ہم نے فل ولن بنا دیا, بچپن سے ہم نے بتا دیا, اللہ کو فل ولن بتا دیا. لیکن یہ بتائیے کہ اس کے اندرون میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, پلیز آپ اپنا میوٹ کیجئے, جس نے بھی اوپن کیا ہے میوٹ کر دیجئے گا. جس نے مطلب آپ جو بچے کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے, اب بتائیے سیکچول ارجز, جیسے بہت مذہبی ماحول میں بیٹا یہ گندا ہے, بہت بے حیائی ہے, یہ سب نہیں کرنا. ایک ماں اتنی اسٹریس میں یہ سب چیزیں ماں باپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اسٹریس کریٹ کرتے ہیں, یہ ایسا نہیں کرو, ویسا نہیں کرو, یہ پہنو, اس کے پاس مت بیٹھو, اس کے پاس مت جاؤ. تو پینک کریٹ کرنے والے پیرنٹس اپنے بچے کو آہستہ آہستہ احساس کمتری اور محرومی کا شکار بنا رہے ہیں. اب جب بچے کو یہ بتا دیا جاتا ہے یہ سب گناہ ہے, وہ سب گناہ ہے, تو میرا ایک سوال ہے کہ اس کے جب وہ 13 سال کا ہو گیا تو اس کو الگ الگ قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں, اس کو عجیب سی فیلنگز آنے لگتی ہیں. یہ ساری چیزوں کے پیچھے ڈیولپمنٹل اسٹیج سے گزارنے کا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اسی لیے نیچرل پروسیس میں بچوں سے کہیے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے, لیکن کنٹرول, ہمارا سیلف کنٹرول ہم پہ ہونا چاہیے. اس کو بہت ہائپ نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, موبائل لے لیا ہاتھ میں سے, پاس ورڈ کھولا لڑکیوں کے,
اور یہ کیا چیک کر رہی ہے, پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہا ہے. نو وے. اس سے کہیے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو سیلف کنٹرول بہت ہے, آپ کبھی بھی غلط کی طرف نہیں جا سکتے ہیں, آ بھی جائیں تو آپ اس سے رک جائیں گے, ہمیں اندازہ ہے آپ کے بارے میں. اس طرح سے جملے بول کر آپ اس کے احساس محرومی کو روک سکتے ہیں. احساس محرومی کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور ساری وجوہات میں بچہ پروجیکشن کرتا ہے. نمبر 1 میں نے آپ سے کہا کہ بچے کا والدین کا روک ٹوک. نمبر 2 ماں باپ کے لڑائی جھگڑے میں ان کی سیکیورٹی نیڈ فلفل نہیں ہوتی. سیکیورٹی نیڈ مطلب بچے کو ماسلوز ہیرارکی میں اس نے بتایا کہ بچے کی بنیادی ضرورت کھانا پینا, دوسری ضرورت تعلیم, تیسری ضرورت سونا آرام کرنا, چوتھی ضرورت بچے کو پیسے کی خواہشات پوری کرنا یعنی اس کو جو چاہیے وہ دینا, اور چھٹی ضرورت ہے اس کی سیکیورٹی نیڈ یعنی اس کو معلوم ہونا کہ میرے ماں باپ برداشت نہیں کریں گے. لیکن لفظ ماں باپ آنا, ماں نہیں آنا خالص اور باپ نہیں آنا خالص, سیکیورٹی نیڈ فلفل نہیں ہوتی ہے. سیکیورٹی نیڈ یعنی میرے بیک فٹ پہ میرے امی ابو ہیں, میرے والد پیسہ لاتے ہیں, امی سے لڑائی جھگڑے نہیں ہونا, طلاقیں ولاقیں نہیں ہونا, سنگل پیرنٹنگ نہیں ہونا, پلس یہ کہ بچہ جو ہے سعودی وغیرہ میں چلے گیا تب بھی اس کی سیکیورٹی نیڈ کا ایشو آتا ہے. اور یہ کہ فادرز کا بہت جھکاؤ ہوتا ہے, یہ والی چیز ان کو سنا بھی دیجیے اگر آپ کو لگے تو. بہت جھکاؤ ہوتا ہے میرے بہن, میرے گھر والے, میری اماں, وہاں بچے کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کا پروٹیکشن ماں کی طرف رہے گا, بیٹا مما کا خیال رکھیں, بیٹا مما کو پانی دے دیجئے, مما کی دوائی کا خیال رکھیں, دیکھیں انہیں بخار ہو گیا وہ ہم سب کا خیال رکھتی ہیں. تو آپ کا بچہ پروجیکشن کی طرف نہیں جائے گا. اور اگر جوتی کی نوک پہ شوہر اپنی بیوی کو رکھے گا تو بچے کے اندر احساس محرومی پیدا ہوگی. مطلب اس میں یہ پیدا ہوگا کہ میرے فادر جو ہیں میری ماں کو, کیونکہ ماں سے اس کا 3 مرتبہ درجہ اٹیچمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو اب وہ اٹیچمنٹ کو شوہر ذلت عام سلوک کر کے بیوی کے ساتھ میں کم کر دیتا ہے. جب وہ کم کر دیتا ہے تو پھر وہ بچے کی سیکیورٹی نیڈ فلفل نہیں ہوتی. اس پر جا کر گوگل اسکالر پہ کئی ریسرچز ہیں, پڑھ لیجئے کہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کی عزت احترام نہ کرتے ہوں تو بچے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہے. جھوٹ بولنا, پیسے چرانا, دوسروں کے مذاق بنانا, اپنے ڈینگے ہانکنا, دوسروں کے قصے اچھے اچھے قصے اپنے نام سے سنانا اور اپنے آپ کو ہیرو بنا کر پیش کرنا, یہ سب پروجیکشن ہے. خود کو اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کا ایک ڈارک سائیڈ ہے جو اس کو معلوم ہے. وہ ڈارک سائیڈ یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں پڑھتا, ڈارک سائیڈ یہ ہے کہ وہ جو ہے کلیئرٹی نہیں رکھتا, ڈارک سائیڈ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو چھپاتا ہے اور اندرون میں وہ بہت ساری چیزیں چھپا رہا ہے, تو اسی لیے وہ ایسی چیزوں کو سامنے لاتا ہے. اب میں آتی ہوں سبلیمیشن پر. سملر ہے سبلیمیشن اور مطلب یہ کہ پروجیکشن تھوڑا تھوڑا ہی فرق ہے سلائڈلی, کہ بچہ جو ہے عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے, لوگوں کے توجہ اپنی طرف اٹینشن سیکر ہو جاتا ہے, توجہ اپنی طرف لینے کی کوشش کرتا ہے. ایمپیتھی لیول کم ہو جاتا ہے, بیٹا پانی لاؤ, ٹھسکا لگ گیا, پانی نہیں لائے گا بچہ, دوڑ کر پانی نہیں لے کر آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر ایمپیتھی, سمپیتھی اور ایمپیتھی, ہمدردی اور محبت کا درجہ کم ہو گیا. اور وہ بھی اصل میں ڈیفنس میکینزم کے طور پر ہے کہ اگر دیکھیے مثال کے طور پر اگر بچے آپ دیکھیں گے ٹین ایجر بچے ہیں تو ٹین ایجر بچے بہت زیادہ مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے. بولتے ہیں نا کہ لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے لڑکے بڑے دوڑ پڑتے ہیں. کیوں دوڑ پڑتے ہیں اس ایج میں؟ لڑکیاں بھی ان کے اسائنمنٹ کر کے دیتی ہیں. کیوں؟ یہ جو سمپیتھی ایمپیتھی وہ دکھا رہے ہیں وہ شوئنگ ہے, جسٹ شوئنگ. تو یہ جسٹ شوئنگ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ان کے جو اندر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ کوئی ریڈ آؤٹ نہ کر لے, وہ چھپانا چاہتے ہیں چیزوں کو, تو اسی لیے اوور سمپیتھی ایمپیتھی دکھاتے ہیں. اسی لیے ان کو کیا کرنا چاہیے, بڑا پریکٹیکل بتانا چاہیے. پھر پریکٹیکل بتانا چاہیے مطلب پریکٹیکلی ان کو یہ بولنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹل اسٹیج سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ہوتی رہتی ہیں اور انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایسی فیلنگز ہوتی ہیں, آتی ہیں, لیکن آپ کو جھٹک دینا چاہیے. اپنی شخصیت کو خود سالڈ بنائیے, سالڈ پرسنالٹی کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے, اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے. اسی لیے اسے کہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل ٹاک. ڈائننگ ٹیبل ٹاک ہسبینڈ وائف دونوں مل کر اپنے ٹین ایجر بچوں سے بات کریں اور بات کر کے ہر مسئلے میں ان کو بولنے دیں, ان کو سنیں, اور سننے کے بعد میں وہ جو ڈینگے ہانک رہے ہیں ان کے ڈینگوں کو, ہمیں تو جیو پولیٹکس آتی ہے, جس نے اس کو مارا, فٹ بال میں یہ چل رہا تھا, ہم تو وہ فٹ بالر کے نام بھی اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کا پیئر گروپ ان کو بولتا ہے کہ جس کو فٹ بالر کے نام نہیں معلوم ہے وہ لوزر ہے. یا پھر وہ
کھلاڑیوں کے نام، وہ ویب سیریز کے نام، ان سب چیزوں کو اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں ان کے پیئر گروپ میں پیئر گروپ ڈومینیشن ہوتا ہے، یعنی پیئر گروپ کے ساتھ میں وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کے لیے فضولیات میں پڑ جاتے ہیں. تو اسی لیے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ فیس کر رہا ہے. مثال کے طور پر تنگی ہے آپ کے پاس میں، اب وہ اس کے دوست بول رہے ہیں کہ اس کے پاس تو ہمیشہ پیسے نہیں رہتے، پھکڑ رہتا ہے، کچھ بھی پیسے نہیں ہوتے، تو کبھی کبھی اس کو دے بھی دیجئے پیسے کہ ہاں بھیا جاؤ چل کر لو اپنے دوستوں کے ساتھ میں، کچھ چیزیں کھا لو پی لو، ہم تمہیں بنا کر دیتے ہیں. عادتیں نہیں لگانی چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس کو کہنا چاہیے کہ تم بھی انجوائے کر لو. اب ایک اور چیز ہوتی ہے وڈرا ہوتی ہے چیزوں سے، مطلب وڈرا والی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو لے کر بندہ کیا کرتا ہے، وڈرا کرتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ابو ہم نیٹ کریں گے، ابو میں نیٹ کی ٹیوشن لگاؤں گا، وہاں جانے کے بعد بچہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں جانا ہے ٹیوشن، بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے، یعنی وڈرا کر رہا ہے خود کو. وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس میں رہوں لیکن میں نہیں کر سکتا. اب وہ بول نہیں پائے گا کہ میں نہیں کر سکتا، نہیں ہم کو پڑھ لیا، ہم نے آ گیا، ہم کو وہ چیپٹر ہو گیا ختم، ہمارا سارا ختم ہو گیا، ہم نے سارا پڑھ لیا. اس طرح کے ڈینگے ہاکے گا، رزلٹ آئے گا 0. تو یہ وڈرا بھی وہ کرے گا کیونکہ یہ بھی اس کو اسٹریس بڑھا رہا ہے. اس کا مطلب اس کا دماغ بہت دباؤ میں رہے گا. اس سے پہلے وہ اس طرح کی چیزوں کو مطلب آپ کے سامنے بیان کرے گا. پھر آئیڈینٹیفیکیشن ڈسپلیسمنٹ بھی ایسی ہے، چیزوں کو بدل دے گا. مثال کے طور پر بک چینج کر لیتے ہیں کالج میں، کئی بار لڑکے ایسے ہوتے ہیں پڑھے جو بچوں کی کمپلیٹ بک ہے اس کا پیج پھاڑیں گے، اپنا نام لکھ کر لگا دیں گے اور سبمٹ کروا دیں گے. تو یہ ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ وہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، ڈسپلیس کر دیتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن یعنی اپنی آئیڈینٹی بنانے کی ان کو فکر، ہم تو فلاں صاحب کے بیٹے ہیں بولیں گے فٹ سے، ان کو لگے گا کہ ویسے نہیں ماننے والے ٹیچر، میں اس کو ذرا اپنے ابا کا نام بتاؤں گا تب مانیں گے. تو فوراً اپنی آئیڈینٹی کو کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں پہ امپریشن بننے لگے. تو انہیں یہ سب چیزیں کمزوری ہے. اور یہ کمزوری کہاں پیدا ہوئی ہے؟ ہمارے گھروں کی چار دیواری میں. اور کس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ پیرنٹس کی وجہ سے، پیرنٹس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. پیرنٹس کی وجہ سے کیسے پیدا ہوئی ہے؟ بچوں کی آئیڈینٹی کو آپ نے احترام نہیں دیا، اسے کہا بھائی آپ بہت کمال کا لکھتے ہو، بہت بہترین تمہاری انشاء ہے، کتنا عمدہ تمہارا مطالعہ ہے، تم کتنی اچھی بات کرتے ہو. تو اس سے اس کی آئیڈینٹی مضبوط بنتی ہے. لیکن اس کی آئیڈینٹی مضبوط بنانے کے بجائے ابا جان کہتے ہیں میرا نام بول دینا اس کو، جا کر میرا نام سنتے ہی وہ تم کو دے دے گا. تو اس کا مطلب آپ نے اس کو اپنی آئیڈینٹی کا ٹیگنگ سکھایا، اس کو ٹیگنگ لگانا سکھایا، تو وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے آپ کو ٹیگ کرے گا. اب کمپنزیشن، وہ بھی کمپنسیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی معاملے کو. ریئلائزیشن بھی ایسا ہی ہے. ابھی آگے آئے گا تو اور بھی چیزیں ایگزامپلس کے ساتھ آپ کے سامنے ڈیل ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم نے تھوڑا سا اس کو سمجھ لینا ہے، یہ چیزوں کو. یہ ہے ہماری برین آٹونومی. ٹھیک ہے، برین آٹونومی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، میں نے آپ سے کہا تھا ڈوپامین بتایا تھا نا آپ کو کہ ڈوپامین کیا ہے، تو اب وہ یہاں سمجھیے. اور ڈوپامین کیا ہے اور کارٹیسول کیا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر یہ ہمارا پیشانی کے پاس کا، یہاں سے جو میں کرسل بتا رہی ہوں، یہ سامنے کا جو پیچھے دم جیسا دکھائی دے رہا ہے، گرین کلر کا نشان والا جو برین ہے، اس برین کے اس میں دم والا حصہ جو دکھائی دے رہا ہے نیچے کی طرف، وہ کہلاتا ہے میڈولا ابلنگیٹا. میڈولا ابلنگیٹا جو ہے یہ گردن کے پاس ہوتا ہے گدی میں، اور یہ پیچھے کا حصہ ہے جہاں یہ ہے نا فورنکس لکھا ہوا ہے، یہ ہے آپ کا پیچھے کا حصہ ہے نا، حرام مغز جسے کہتے ہیں. اور یہ سامنے کا فرنٹل ہے، یہ والا حصہ جو اس کے اپوزٹ میں ہے، پیشانی کی طرف ذرا جھکا ہوا، جہاں پر لکھا ہوا ہے، زوم کر کے دیکھیے، امیگڈیلا جہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تھوڑا سا اوپر کے اس میں، وہاں پر آپ کا ہوتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس. پری فرنٹل کورٹیکس مطلب یہ کہ آپ کے پیشانی کے پاس کا برین، پیشانی کے پاس کا جو برین ہے وہ برین آپ کے کچھ سگنلز پاس آن کرتا ہے. سگنلز پاس آن کرتا ہے مطلب کیا؟ جب بھی کوئی اچنبے والی خبر ملتی ہے، خوشی والی، کپڑے لے کر آئے ہیں، مٹھائی لے کر آئے ہیں، شاپنگ پہ چلتے ہیں، شاپنگ پہ جا کر خوشی ہوتی ہے، ہم یہ لے رہے ہیں، ہم یہ لے رہے ہیں، ہم یہ لے رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے. تو یہ خوشی کا یہ جو گرین کلر کا بیچ میں ایک وہ ہے، بیج کی طرح سے دکھائی دے رہا ہے آپ کو، بیج کی طرح، تو یہ آپ کا امیگڈیلا ہے. یہ والا آپ کا مطلب خوشی والا ہارمون ہے جو آپ کے خوشی کی وجہ سے آتا ہے. لیکن یہ ہارمون جب کوئی بھی اندر جاتا ہے کہ مجھے ابو نے مٹھائی لائے ہیں، کپڑے لائے ہیں، یا میں پاس ہو گیا،
تو یہ سگنل گرین کلر کا گول گھوم کے پیشانی کے پاس سے واپس آتا ہے. اگر یہ پری فرنٹل کارٹیکس پورا لاک ہو جائے یعنی بند ہو جائے تو یہ سگنل نہیں آتا. جب نہیں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دوسرا دائرہ بنتا ہے گرین کلر کا چھوٹا سا, آپ کو چھوٹا سا دائرہ دکھائی دے رہا ہے. یہ جو چھوٹا سا دائرہ بنتا ہے یہ دراصل یہاں پر یلو کلر کا ایمگڈلا ہے. یہ ایمگڈلا آپ کو کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے, خوشی کو. اب اگر یہ خوشی کا جواب نہ آئے سامنے سے پری فرنٹل کارٹیکس سے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک ہارمونز ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے کارٹیسول. یہ کارٹیسول جو ہے یہ ڈراپ 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 آپ کو دکھائی دے رہا ہے, باریک 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 باریک, زوم کر کے دیکھیے گا سیکنڈ والی امیج. تو یہ اصل میں پیٹیوٹری اپنے ہمارے اسپینل کارڈ پر وہ ڈراپ ہوتا ہے. دیکھیے نیلا رنگ کا یہ ڈراپ دکھائی دے رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہیپوتھیلیمس سے ایک ڈراپ ریلیز ہوتا ہے. وہ ڈراپ جاتا ہے ہمارے اسپینل کارڈ یعنی گردن پر, اور گردن کے پاس یہاں پر ہمارے ہیں پیٹیوٹری گلینڈز. یہ پیٹیوٹری گلینڈز کیا ہے, ایڈرینل گلینڈز اس پر ہوتا ہے. اور یہ جب بڑی مقدار میں ہوتا ہے تو پیٹیوٹری گلینڈز پر زیادہ کارٹیسول لیول بڑھ جانے سے ہم کو الگ الگ ہارمونز انکریز ہوتے ہیں اور باڈی میں الگ الگ ڈیسیز ہوتے ہیں. جیسے عورتیں ہیں 40 سال والی تو ان کو شوگر, ٹھیک ہے, تھائرائیڈ, اس کے علاوہ بلڈ پریشر, اس کے علاوہ کڈنی کے فنکشن کا ڈس آرڈر. اور لڑکیاں ہیں تو انہیں اسٹریس ہارمونز کی وجہ سے, اس کو اسٹریس ہارمون کہتے ہیں, اسٹریس ہارمونز کی وجہ سے یعنی یہاں خوشی کا احساس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے کا پری فرنٹل کارٹیکس, ہمارے سامنے کا جو دماغ ہے پیشانی کے پاس کا, وہ دماغ ہمارا لاک ہو گیا. اب جب لاک ہو گیا تو آپ کے پاس میں لاک کو کھولنے کا یہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس, یہ میں بتا رہی ہوں, یہ والا یہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس. یہ پیشانی کے پاس کا دماغ ہے, برین ہے. یہ پیشانی کے پاس کا حصہ اگر لاک ہو جائے تو, پچھلی والی امیج دیکھیے, یہ پیشانی کے پاس کے گرین والا, یہ گرین والا جس میں گرین نشان ہے, یہ پیشانی کے پاس کا لاک ہو جائے تو کسی بھی خوشی کے ہارمونز کو ریسیو کرنے کے لیے ریسپٹرز یعنی کہ سگنل ہمیں نہیں ملتے ہیں. اور جب وہ نہیں ملتے تو بچیوں کے سامنے آپ اسٹریس, پڑھنے لکھنے والے لڑکوں کے سامنے, لڑکیوں کے سامنے آپ دنیا کی نعمت بھی لائیں گے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی. وہ ایسا دیکھتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں پڑھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ان کے پاس سے برین سے سگنل نہیں مل رہا ان کو خوشی کا, مطلب خوش ہونے کا سگنل نہیں مل رہا. ایسے بچوں کو کیا کریے آپ, اگر وہ پڑھائی کے اسٹریس میں ہیں یا کسی اور اسٹریس میں ہیں, کچھ ایسے بچے بھی ملیں گے جو کسی کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں اپوزٹ جینڈر کے, پھر اس نے تو چھوڑ کر چلی گئی ہے یا چلا گیا ہے تو بریک اپ ہو گیا. بریک اپ کی وجہ سے اب وہ بچوں کو خوشی کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے, بالکل سائلنٹ شخصیت ہو جاتے ہیں, کوئی چیز ان کو دل کو نہیں لگتی. یا پھر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر بہت زیادہ ان کو ڈچ کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ میں بہت برا سلوک کر رہے ہیں, یا ان کے شوہر کے کہیں اور تعلقات ہیں, تو وہ اندر سے بالکل نروس ہو جاتی ہیں اور ان کا پری فرنٹل کارٹیکس لاک ہو جاتا ہے. اب پری فرنٹل کارٹیکس لاک ہو جاتا ہے تو کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی, کسی بھی چیز کی نہیں. عید آئے گی تو خوشی نہیں ہوگی, عید آئے گی تو کام کریں گے اور خوشی محسوس کرنا چھوڑ کر کپڑے نہیں پہنیں گے, اداس کپڑوں میں رہیں گے, کام کریں گے اور ختم ہو جائے گا. ان کو سجنا, بننا, سورنا, کپڑے پہننا, سب ان کا کولیپس ختم ہو جاتا ہے, بالکل کچھ نہیں محسوس ہوتا. تو یہ سگنل ہے اس بات کے کہ اسٹریس ہارمونز بہت بڑی تعداد میں ریلیز ہو رہا ہے اور اندر جا کر آپ کے آرگن کو ڈیمیج کرے گا. آئی ریپیٹ, اگر آپ کے دماغ میں یہ برین ایناٹومی جو ہے یہ آپ کے بچوں کی سب کی ایک جیسی, آپ کے شوہر کی, اگر چخ چخ کرنے والی بیوی ہے اور وہ پریشان ہے اور چڑ رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, پٹخ رہا ہے, جھٹک رہا ہے, تو ایسے کپلز کو اپنے مطلب کاؤنسلر سے ملاقات کر کے دونوں کے درمیان کے مسائل کو سولو کروا لینا چاہیے. اگر وہ نہیں سولو کرواتے ہیں تو یہ دونوں کا پیچ اپ نہیں ہوگا, کمپیٹیبلٹی پیدا نہیں ہوگی, اور آہستہ آہستہ پھر شوہر کو بی پی ہو جائے گا. تو کارٹیسول لیول جب بڑھ جاتا ہے تو بی پی obviously ہو جاتا ہے, تو بی پی ہو جاتا ہے, یا شوگر ہو جاتی ہے, یا تھائرائیڈ ہو جاتا ہے, یا لڑکیوں کو پی سی او ایس اور پی سی او ڈی کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. پی سی او ڈی کیا ہوتا ہے, پی سی او ڈی اصل میں جب یہ ہارمونز ریلیز ہوتا ہے تو جو لڑکیاں اور لڑکوں کو بھی الگ الگ مسائل ہوتے ہیں, یعنی کہ آج کل لڑکوں کی شوگر ہو رہی ہے, اب لڑکیوں کے ریلیٹڈ مسائل جو ہے وہ اس کے یوٹرس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے
ٹین ایجر بچوں میں اتنی بڑی تعداد ہے جو پی سی او ڈی اور پی سی او ایس کے شکار ہیں. بچیاں کہتی ہیں میم ہم لوگ نا پہلے دن بہت پین ہوتا ہے تو ہم ایک گولی لاتے ہیں کھا لیتے ہیں. کالج میں بچیاں بتاتی ہیں ایک گولی کھا لیتے ہیں, میڈیکل سے منگا لیتے ہیں, بس ایک نام معلوم ہے وہ منگوا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں. میں نے کہا بیٹا اس سے پی سی او ڈی ہو جائے گا. کیا ہے میم یہ پی سی او ڈی؟ پی سی او ڈی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ بلون ٹوٹ جاتا ہے نا, بلون پھوٹ جاتا ہے تو آپ نے چٹکولیاں چھوٹی بناتے ہیں منہ میں لے کر, چھوٹے چھوٹے ببلز ٹائپ چٹکولیاں بناتے ہیں, یا پھر آپ صابن کے پانی کے جھاگ بناتے ہیں تو گول گول ببلز نکلتے ہیں. تو بالکل ویسے ہی اووری کے اوپر ببلز 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 آ جاتے ہیں اور وہ پھگے کی طرح چھوٹے سسٹ بن جاتے ہیں, یعنی کہ چھوٹے چھالے آ جاتے ہیں. وہ چھالے سخت ہوتے ہیں, مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ جلدی سے پھوٹ جائیں گے, وہ ہوتے ٹرانسپیرنٹ ہی ہیں, سسٹ ٹائپ ہوتے ہیں, پولیسسٹ کہتے ہیں اسے, وہ ہوتے ہیں. اور اس کی جو ہے ایک ایسی لیئر بن جاتی ہے پوری, اور وہ جو لیئر ہے وہ ایسی بنتی ہے جیسے کہ کسی کے گلے میں پہننے والی موتی کی مالا, اور وہ پوری اووری کو ڈھک لیتے ہیں. جب وہ اووری کو ڈھک لیتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو وہ ہوتا ہے, ان کی سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے, مینسٹریشن سائیکل مطلب مینسٹریشن سائیکل ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یعنی 25 دن میں, 20 دن میں, 10 دن میں, کبھی کبھی مہینے 2 مہینے نہیں آتی. بس یہ کہ پی سی او ڈی کے مسائل چل رہے ہیں. اچھا, پی سی او ڈی کے مسائل جب شروع ہوتے ہیں بچوں کو تو یہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور یہی والی چیز عورتوں کے یوٹرس کے اوپر بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں اس وقت جب وہ چھوٹے اسٹریس کیا ہے, شوہر نہیں سن رہے ہیں, مطلب شاپنگ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, سسرال میکے کی شادی کیسے اٹینڈ کروں گی, شوہر کے جیب سے پیسے نہیں نکلتے ہیں, کھانا کیسے بناؤں, بچے نہیں پڑھ رہے ہیں, میں نے میرے بچے کو مار کیوں دیا, اللہ رونے لگتی ہے, میں نے کیوں مارا, نہیں مارنا تھا, میرے بچے کو میں مارتی رہتی ہوں, شوہر کا غصہ بچوں پہ نکالتی ہوں, یہ گلٹی ہے. اور یہ والی چیز بھی کہ بچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, بچے جواب کیوں دے رہے ہیں, میرے بچے بگڑ رہے ہیں, اب وہ برباد ہو رہے ہیں, اب وہ دوسروں کی بچی کی طرح بھاگ جائیں گے. میرے پاس کالج میں خود آ کے بولے کہ باجی 11 کے بعد میں بچے کو نہیں پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا رہے؟ بولے میرے دوست کی بیوی نا وہ دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ گئی, تو میں نے سوچا کہ نہیں لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں اس لیے میں نہیں پڑھا رہا ہوں. وہ بیوی بھی پڑھی لکھی تھی. میں نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, بہت سمجھایا, آخر میں نے ایک جملہ کہا ان سے, وہ مان گئے. میں نے کہا کہ ہمارے کالج میں کوئی بھی لڑکی کا اگر افیئر والا مسئلہ ہو تو ہم ان کو نکال دیتے ہیں کالج سے. آپ کی بچی اچانک نکل جائے گی تو لوگ بولیں گے آپ کی بچی نے کوئی ایسا ویسا کانڈ کیا تھا اس لیے نکال دیا. تو باجی پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا پینک نہ ہوں, پریشان نہ ہوں, کہ آپ کی بچی, ٹرسٹ کریے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نا انسان بچوں پہ آپ ٹرسٹ کریں گے, یعنی کہ ان پہ بھروسہ کریں گے کہ میرا بچہ بدکاری کی طرف نہیں جائے گا, میرا بچہ برائی کی طرف نہیں جائے گا, میرے بچے میں سیلف پاور بہت ہے, کنٹرولنگ بیہیویئر بہت اچھا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کی نسبت عین الیقین کہتے ہیں, یقین کی آنکھ پیدا کرتا ہے اور اس بچے کو وہ بنا دیتا ہے جو آپ سوچتے ہیں. کہا جاتا ہے نا جو تم سوچتے ہو وہی بچہ بنتا ہے. آپ اپنے بچے کو رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو گے, بچہ رسپیکٹو انسان بنے گا, اس میں اعتماد آئے گا اور وہ لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے گا. آپ اس کو دبا دبا کے گھر میں رکھو گے, باہر جا کر وہ باس کے سامنے دبے گا, ہر ایک کے سامنے دبے گا, کسی کے سامنے برا نہیں بولے گا, جو باس نے بولے جی حضور کر کے کرے گا, ان کی اچھائی کی بھی تعریف کرے گا, برائی کی بھی تعریف کرے گا, کیونکہ آپ نے اس کو یہی بتایا کہ باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولو, فلاں کے سامنے نہیں بول, اس کو دبا کے رکھا. اب آپ کا بچہ گھر میں جھڑکاتا ہے تو وہ محلے میں جا کر بھی جھڑکا سکے گا, وہ کارپوریٹر کو جا کر بول سکے گا کہ تم نے یہ ڈرینیج کیوں کھلا ہے, جلدی بند کرو اس کو, یہ روڈ تم نے کیسی بنائی. وہ آپ اس کو آواز نکال کر لڑنا, بہادری سے ڈٹنا, لیڈر بننا, یہ گھر میں کچلنے کی وجہ سے نہیں بن پا رہے ہیں. پہلے ماؤں کی گودوں میں بچے جو ہے بڑے بڑے لیڈر کیوں بنتے تھے؟ کیونکہ وہ سارے بچوں کے ٹینٹرمز جھیلتی تھیں, بچوں کے غصے کو بھی برداشت کرتی تھیں, بہادری ان کو سمجھتی تھی, اور وہ سوچتی تھی کہ نہیں اٹس اوکے, یہ ساری بچوں کی چیزیں جو ہے میرے بچے کے ڈیولپمنٹل اسٹیج کی ہے, بڑا ہو رہا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے. اور اب ہم دبا کے دوسرے کے سامنے عزت چھپا کے رکھو, ناک نہ کٹوا دو کسی کے سامنے, اس کو ڈر خوف کا شکار بناتے ہیں. میں ڈر پر آپ کو بعد میں بتاؤں گی. تو ڈر اور خوف بچوں کو کہ پری پیرنٹل لوپ کو مطلب لاک کر دیتا ہے, والدین کا اسٹریس بھی پری فرنٹل لوپ کو لاک کر دیتا ہے, جنک فوڈ کھانا بھی پری فرنٹل کارٹیکس کو لاک کر دیتا ہے. کیونکہ یہ جو برین ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ والا برین جو ہے, برین کے یہ حصے میں سب سے زیادہ باریک شریانیں ہوتی ہیں, باریک نیورونز ہوتے ہیں. وہ باریک جو جال ہوتا ہے
اس جال میں بلڈ کو پتلا ہونا چاہیے پہنچنے کے لیے. اب آپ کے بچے جب بہت زیادہ پزا کھا رہے ہیں یا پھر برگر کھا رہے ہیں یا میدے کی بنی چیزیں کھا رہے ہیں یا تیل کا بہت تیل مزے کا لگتا ہے تیل والا کھانا جب وہ کھا رہے ہیں, شوگر کھا رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, لکوڈ کی ڈینسٹی کو بڑھا دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک گلاس میں پانی لیجئے, دوسرے گلاس میں شکر ملائیے, محلول گاڑھا ہو گیا اور پانی شفاف ہے, پتلا ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ تیل ملا دیجئے, وہ تیل پانی میں ملے گا تو پانی کو وہ مطلب بدرنگ کر دے گا, گاڑھا کر دے گا. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ ملا رہے ہیں میدے کی چیزیں, میدا بہت دیر میں بہت مشکل سے ہضم ہوتا ہے, چکٹ ہوتا ہے اور بہت کاربز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے. اب جب ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ بلڈ گاڑھا ہو جائے گا. تو وہ اسی لیے آپ جو بول رہے ہیں نا, آج کل ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ بچے دوڑتے نہیں ہیں, بچے کھیلتے نہیں ہیں, بچے جمپ نہیں کرتے, ان کا جو میدا ہے, میٹابولک سسٹم ہے, وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. وہ رات دن اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں, جب ان کا ناکارہ ہو جاتا ہے تو کھانا کم کھاتے ہیں تو ہضم کھانا نہیں ہوتا, ہضم کھانا نہیں ہوا تو بلڈ پتلا نہیں ہوتا, بلڈ پتلا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, آپ کے بچے کے برین کے باریک شریانوں میں وہ بلڈ نہیں پہنچے گا اور بچہ پریزنس آف مائنڈ کا ثبوت نہیں دے گا. تو یہی چیز ہے جو آپ کے بڑے بچے جنک فوڈ پی رہے ہیں. اس کے علاوہ سوڈا واٹر, الگ الگ اسپرائٹس ہیں, الگ الگ یہ اس طرح کی چیزیں پی رہے ہیں جس میں شوگر لیول بہت زیادہ ہے, وہ پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بلڈ کو گاڑھا کر رہی ہیں. آپ بھی اگر کھا رہے ہیں تو بلڈ گاڑھا کرے گا. اور اب اس میں کیا کرنا چاہیے, پروٹین کو ہائی رکھنا چاہیے تو بلڈ پتلا بھی رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ فائبر, یعنی کہ فائبر والی غذائیں, فروٹس وغیرہ کھانا چاہیے, کچے فروٹس, کچے سلاد وغیرہ. تو اس سے, اور پھر دوڑنا, بھاگنا, پہاڑوں پہ چڑھنا. دیکھیے ابھی جو ڈائٹیشین بتا رہا ہے, آج کل جو ڈائٹیشین کے ذریعے سے ہر چیز کا علاج وہ کروا رہے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو گوشت اور روٹی کو بہت تیل میں کھاتے تھے نا, اس لیے کھاتے تھے کہ آپ کی باڈی کو اس وقت اس کی ضرورت تھی. آپ پہاڑوں پہ چلتے تھے, پیدل جایا کرتے تھے, گاڑیوں پہ سفر نہیں تھا, اور آپ جو ہے بہت لمبا چل کر پسینہ بہایا کرتے تھے, تو آپ کو وہ سب چیزوں کی ضرورت تھی. اب وہ چیزوں کی ضرورت آپ کو نہیں رہی. آپ بہت سوفسٹیکیٹڈ کام کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی ڈائٹ کا, ینگ بچوں کے بھی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں اور یہ پری فرنٹل کارٹیکس کو لاک ہونے سے بچائیں. اس کا اور بچانے کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی کہ کیسے بچایا جاتا ہے. ابھی پیرنٹل اسٹریس آپ نے سمجھ لیا, اب آگے دیکھتے ہیں. آگے یہ ایناٹومی میں نے اس لیے پڑھایا کہ بہت ایسوسیٹ ہے اس بات سے کہ پیرنٹس اگر اسٹریس میں آ رہے ہیں تو ان کا بھی برین لاک ہوتا ہے, بچوں پر اسٹریس بنا رہے ہیں تو ان کا بھی برین لاک ہوتا ہے. خوشگوار ماحول گھر میں بنایا, ہنسا, بولا, ٹینشن نکال دیا, تو پھر کیا ہوتا ہے, بچوں کی کوئی بات پر ٹینشن نہیں ہے. پڑھ رہے نہیں نا, مت پڑھنے دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو ان کا دماغ اوپن ہو جائے گا, اسٹریس میں نہیں رہے گا, تو یہ بڑی بڑی چیزوں کو کم ٹائم میں پڑھ لیں گے. یہی بہت سارے بچے جو ہیں اپنے لرننگ کے پروسیجر میں بہت اچھے مارکس نہیں لاتے ہیں. ریلیکس رہیے, ٹینشن مت لیجئے, کیونکہ آپ کا ٹینشن بچے کا ٹینشن ہے, بچے کا ٹینشن آپ کا ٹینشن ہے. ٹینشن لینے سے دماغ لاک ہو جاتا ہے اور آزاد چھوڑ دینے سے دماغ کھلتا ہے, نئے نئے نیورونز کام کرتے ہیں. بچہ کسی نہ کسی چیز سے کھیلتا ہے اور وہ کھیل جب وہ کھیلتا ہے تو وہ کریٹیو کام کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ہادیہ میں, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ بچہ جب دل سے باتیں کرتا ہے, تو چھوٹے بچے جب دل سے باتیں کرتے ہیں, آج کل تو اسٹریس میں بڑے بچے بھی کر رہے ہیں. وہاں کمنٹ بھی کیا کسی نے فیس بک پر یا ہمارے ویب سائٹ پر کہ آج کل تو بڑے بچے بھی دل سے باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے لکھا کہ آپ دل سے باتیں کرنے پہ گھبرائیے مت. بچہ جو ہے اس دل کی نگری میں اپنے دوست کا باس ہے, اپنے دوست کا لیڈر ہے, اپنے دوست کو کنٹرول کرتا ہے. جو چیزیں وہ اپنے دوست کے ساتھ نہیں کر سکتا وہاں وہ بسا لیتا ہے اپنی بستی خیالات میں, تخیل میں. اس طرح ان کا تخیل پروان چڑھتا ہے, اور ان کے جو ہے ان کا تخیل پروان چڑھتا ہے اور وہ تیز ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور ان کا دماغ جو ہے اپنے مطابق مجلس بنا لیتا ہے. وہ کلاس روم بنا رہا ہے تو وہ کلاس روم بناتا ہے, اس میں وہ ٹیچر ہوتا ہے, تو وہ اس کے میرر نیورون کام کرتے ہیں, یعنی کہ امیٹیٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کو. تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے اسٹریس میں مت رہیے کہ بچہ نہیں سیکھ رہا, آپ سکھائیے یا مت سکھائیے, اسکول بھیجیے کہ مت بھیجیے, آپ کا بچے کی لرننگ ہر جگہ, ہر ٹائم, ایوری لمحہ, ہر لمحہ اپنے آپ کے بچے کی
لرننگ کا سبب بن رہا ہے۔ انگریز آنے سے پہلے نہ اسکولوں کا نظام تھا، نہ کتاب تھی، نہ رزلٹ تھا، اور انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے بچے، ہمارے نسلیں جو ہے ہیرو ہوا کرتی تھیں، بڑے بڑے لیڈر ہوتے تھے اور بہت اچھے کارنامے انجام دیتے تھے۔ اب یہ اسکول کا سسٹم ہم کو اسٹریس میں ڈالتا ہے، اسٹریس سے نکالیے اور بچے کو جتنا ریلیکس چھوڑو گے اتنا آرام سے اس کا دماغ جو ہے کیپیبل بنے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اس ٹاپک پر کہ ڈینائل وتھ سچویشن، مطلب اب سچویشن ٹو سچویشن ڈینائل ہوگی، یعنی کہ وہ کبھی کسی اور سچویشن میں جب بچہ بہت زیادہ ایگزام کے اس میں ڈیفینس میں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بہت زیادہ دباؤ میں ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں وہ بتاتا ہے امی بخار آ گیا، دیکھو مجھ کو بخار لگ رہا ہے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، امی مجھے دست ہو رہے ہیں۔ یہ سب ایگزامینیشن انزائٹی ہے، اور یہ ایگزامینیشن انزائٹی اصل میں فیئر یعنی کہ خوف کا ٹاسک ہے، اور اس کے برین کے اوپر خوف جو ہے وہ اتنا زیادہ بن گیا کہ اب اس کا برین جو ہے اس خوف کو برداشت نہیں کر پا رہا، تو وہ بہانے تراشنے لگتا ہے۔ تو اس وقت یہ مت کہیے کہ بہانے بازی ہے، بخار نہیں آیا، یا اس کو ہاتھ لگا کے کہیے نہیں نہیں بیٹا بخار نہیں ہے، اور پھر شوہر سے بولیں ارے بہانے کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ آپ اس سے کہیں گے ہاں آپ کو بخار آ گیا، آپ کا دماغ اسٹریس بالکل برداشت نہیں کرتا، آپ اسٹریس مت لیجئے، جیسے ایگزام ہوا ویسے دیجئے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ جو ہے جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنے مارکس ملیں گے، اور ہمیں کوئی مارکس سے لینا دینا بھی نہیں ہے۔ میں پچھلے سال کی بات کر رہی تھی، پچھلے 1 سال پہلے کی، جب میں اپنے دورے پر تھی جماعت کے، اور میں کویت میں تھی، کویت کے دورے پر تھی، اور میری بیٹی 10th میں تھی اس وقت۔ تو میں نے اب ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے بچے 10th میں ہیں، تو بہت سارے پروگرام میں آ بھی نہیں رہے ہیں، سیشنز تھے ہمارے الگ الگ پیرنٹنگ کے، تو کہا کہ بچے آ بھی نہیں رہے ہیں بہت سارے بچے، کیونکہ بچے جو ہیں 10th کا ایگزام دے رہے ہیں، 10th کا ایگزام دینے والے ہیں۔ تو میں نے کہا 10th کا ایگزام تو میری بیٹی بھی دینے والی ہے، اور میں آپ کے پاس ہوں، یہاں موجود ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹا آپ کا 10th کا ایگزام ہے لیکن ہمارا ٹکٹ ہے، تو کیا کریں گے؟ اس نے کہا مما کیا آپ مجھے ہاتھ پکڑ کے پڑھاتی ہیں؟ میں تو خود پڑھ لیتی ہوں۔ تو آپ رہیں گے تب بھی پڑھائی اچھی ہوگی، اور نہ رہیں تب بھی اچھی ہوگی، پڑھائی تو ہم سیلف کرتے ہیں۔ یہی والی بات میں نے دہرا کر ان سے کہا کہ بچہ اسٹریس فری ہوگا، کیونکہ ہم نے 10th تک کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے مارکس آنے چاہیے، بلکہ کہتے تھے کہ نیچے سے آنا چاہیے، ہم کو بہت سارے ہائی مارکس نہیں چاہیے آپ کے۔ تو اب بچے کو یہ اسٹریس نہیں آیا، ایگزام کا بھی بہت ٹینشن نہیں تھا، وہ اپنی اسٹڈی کرے، اپنی پڑھائی کرے، اور اس کی پڑھائی کا وہ خود جواب دہ، اچیومنٹ کرے، اچیومنٹ کے کبھی اس کو ہم لوگ رزلٹ نہ اب پوچھتے ہیں، نہ پہلے پوچھا، نہ ہم کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کا رزلٹ پوچھتے ہیں۔ رزلٹ پوچھنا ہماری ڈکشنری میں لکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ رزلٹ ہی بچے کو کیا کرتا ہے، اسٹریس میں لے آتا ہے کہ میرے ماں باپ کا چہرہ اتر گیا، امی کو کم لگا پرسنٹیج، تو وہاں جھوٹ کہتا ہے کہ میرا پرسنٹیج زیادہ ہے، طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، چکر آ رہے تھے اس لیے نہیں ہوا۔ تو یہ سب کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈیفینس میکینزم کام کر رہا ہے، اور ڈیفینس میکینزم کیوں کام کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اسٹریس نہیں جھیل پاتا، اور نہ جھیلنے کی وجہ سے وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے اسٹریس نہ جھیلنے کا کہ وہ ہر بار جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے بچے کو اس بوجھ میں مت ڈالیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن میں ایسا ہوتا ہے تو وہ زندگی کے ہر ایگزام کے وقت میں اپنے آپ کے فیلئر کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیفینس لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ٹیچر نے پڑھایا نہیں تھا، چیپٹر اس کے وہ نہیں آئے تھے، جو پوچھا گیا، جو پڑھ کر گیا تھا وہ نہیں پوچھا، اسٹک ماحول کیا گیا، ٹیچر بڑی کھڑوس تھی، گرمی بہت ہو رہی تھی، پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، یا واٹ ایور، وہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ اس بات کا اسٹریس ہے کہ گھر والے میرے پرسنٹیج کے کم آنے پر مجھ سے استفسار کریں گے، پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے کیوں کم آیا، تو پہلے کے پہلے ہی ایسا کچھ بتا دو جس کی وجہ سے ہم بہانہ کر سکیں۔ تو یہ سب چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ڈینائل، اس سے کہتے ہیں کہ اپنی سچویشن کو ریئلائز نہیں کرنا، حقیقت پسند نہیں بننا، اور جھوٹے مطلب سورسز لے کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرنا۔ یہ اس وقت کرتا، یہ شخصیت کے فلاس ہیں، بہت بڑے فلاس ہیں شخصیت کے، اور یہ فلاس شخصیت کے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ یہ پوری زندگی ان پر چھائے رہتے ہیں۔ اسی لیے پیرنٹس جو ہیں بچا لے وہاں پر کہ بھئی ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے آپ کے پرسنٹیج کی، جو آپ نے اچیو کیا وہ زیادہ بہتر ہے، آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیے، ہمیں ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اچیو کریں اور آپ جو ہے آگے بڑھیں، بس مارکس کتنے ہیں کسی اور سے کمپیئر یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات بچوں سے کہنی چاہیے، ٹین ایجر بچوں کو بھی۔
بیٹا لگا نمبر تو ٹھیک، نہیں لگا تو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم کوئی دوسری چیز کو سوچیں گے. ہزاروں آپشن پڑے ہوئے ہیں اور انسان بہترین بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ امی ابو کو ٹینشن نہیں ہے تو اس کو بھی ٹینشن نہیں آتا، اور اس کو لگے کہ ابو امی کو بہت ٹینشن ہے تو پھر اس کو بھی ٹینشن آنے لگتا ہے. تو یہ ایگزامینیشن انزائٹی ہے. پھر میں نے کہا کہ بچہ ڈیفینس میکینزم کا شکار، یعنی کہ آپ کو میں نے کہا پروجیکشن کا شکار وہ کیوں ہوتا ہے. پروجیکشن کا شکار بچہ اس لیے ہوتا ہے، ایک وجہ اس کی یہی ہے. پہلی وجہ میں نے کیا بتائی پروجیکشن کے شکار کی، اپنے آپ کو مطلب ابھار کر دکھانا اور اپنی محرومیوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا لوگوں کی نگاہ میں. یہ کب کرتا ہے؟ نمبر 1 ماں باپ کے جھگڑے، نمبر 2 بچوں کو بار بار ٹوکنا، نمبر 3 اس کی کمزوری بیان کرنا بار بار. جیسے مثال کے طور پر یہ پستہ قد ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس طرح کی باتیں بولنا. یہ ٹاکسکسٹی چاہے رشتہ داروں سے بھی جاری ہو تو بچہ آہستہ 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 جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہاں پر وہ لوگوں کا مذاق بنانا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرا بھی لوگ مذاق بناتے ہیں تو میں اس کو دوسرے کا مذاق بناؤں. اور اگر وہ جو ہے ناک نقشہ کمزور ہوتا ہے تو بہت زیادہ میک اپ وغیرہ کر کے سپلیمنٹ جوڑتا ہے. یہ احساس کمتری ہوتی ہے. تو یہ احساس کمتری اس میں اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے پروجیکشن کو نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جیسے کہ جھڑکانے والے ٹیچرز، بہت نفرت کرنے والے ٹیچرز. تو اس لیے میں اس والے چیز کے لیے ٹپ دیتی ہوں الگ الگ. ابھی یہاں سے ریمیڈیز ہی ہیں. نمبر 1 پہلی چیز کہ بچے کے چاچا تایا کے سامنے پھوپھی خالہ جو بھی نگیٹو بات کرنے والی خاتون ہیں ان سے کہیے کہ نہیں بالکل، مطلب یہ جو دل کا بہت اچھا بچہ ہے اور یہ جو ہے آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، اس کو کیسے آپ رام کر سکتی ہیں، کیسے اس کو پارٹنر بنا سکتی ہیں، کیسے پھوپھی کو آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں اور یہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے میرا بچہ اور آپ سے بہت کلوز رہتا ہے، تاکہ وہ اس کے دماغ میں ٹاکسکسٹی نہ ڈالیں. کبھی بھی یاد رکھیے بچے کو بڑے دشمن کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم بچوں کے سامنے پھوپھیوں کی، چاچا کی، خالہ کی، کسی کی بھی برائی کریں گے تو بچہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں سامنے والی پرسنالٹی سے انٹریکٹ کرے گا. اب وہ پرسنالٹی محسوس کر لیتی ہے سگنل سے کہ یہ بچہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، اس کی ماں نے میرے بارے میں برائی کی ہے، تو پھر وہ اس بچے کو ٹارچنگ کرتی ہے، چمٹیاں کاٹتی ہے، چباتی ہے. مطلب یہ کہ ایک میچور مائنڈ معصوم بچے کے سامنے ٹاکسکسٹی بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی ماں نے اس کو میرے بارے میں زہر بھر دیا ہے. تو زہر بھرنے کے بجائے محبت کے جذبات بھریے تاکہ آپ کے بچے سے محبت کے وائبز آئیں، اور جب محبت کے وائبز آنے لگیں تو سامنے والا چاہ کر بھی اس سے نفرت نہ کرے. یہی والا سین ٹیچر کے ساتھ ہے. ٹیچر کو برا بولنا، ٹیچر کے اوپر کرٹیسائز کرنا، بچے کے سامنے اس کو ڈانٹ کر بات کرنا، یا اس سے کچھ کہنے کے بجائے چھوٹے موٹے گفٹ دے کر، بچے کے ٹیچر ڈے پر گریٹنگ بنا کر. بچہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری فلاں مس بہت اچھی ہیں، تو ان کے درمیان دوستی بنانے کی کوشش کریے تاکہ محبت کے وائب سے بچے پر چاہ کر بھی ٹیچر اس سے دشمنی نہ کرے. تو یہ ایک ٹپ ہے. دو ٹپس ہیں آپ کے لیے. تیسری والی، اگر آپ کا اسٹریس بڑھ رہا ہے بچوں کی کسی چیز پر کہ بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، بچہ میری بات نہیں سن رہا ہے، بچہ یہ نہیں کر رہا ہے، اگر بڑھنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے یہاں پر بتایا انہیل یعنی بریتھ ان، لمبی سانس لینا ہے. اور لمبی سانس لینا ہے، دیکھیے ادھر ایک منٹ، یہ میں نے یہاں پر پکچر بتایا. لمبی سانس لینا ہے، ہولڈنگ کرنا ہے اور پھر اس کو منہ سے آہستہ آہستہ ریلیز کر دینا ہے، ایکزیل کرنا ہے. انہیل، ہولڈنگ اور پھر ایکزیل. یعنی بریتھ ان، پہلے لمبی سانس ناک سے لیں گے، آنکھیں بند کر کے پوری سانس کو روک دیں گے، دیر تک روکیں گے. دیکھیے یہاں پر آنکھیں بند ہیں اور پھر آنکھیں بند رہے گی اور پھر منہ سے گول دائرہ بنا کر پھونک مارتے ہیں، ویسے سانس کو لمبے ٹائم میں چھوڑیں گے. کیسے؟ لمبی سانس ایسے لیں گے جیسے آپ نے کھینچا اور روک لیا. روکنے کے بعد آپ جو ہے دیر تک اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے پیشانی پر کنسنٹریٹ کریں گے، جہاں ہندو اپنی بندی لگاتے ہیں اس جگہ پر فوکس بنائیں گے، اور وہ فوکس بنا کر دیر تک سانس روک کے رکھیں گے. پھر آہستہ آہستہ منہ کو گول کریں گے اور پھر جب سانس چھوٹنے لگے تو منہ کو گول کر کے پھونک دیں گے. ایسے جلدی نہیں پھونکنا ہے، دیر تک پھونکنا ہے. جتنی دیر تک کھینچا تھا، جتنی دیر تک روکا تھا، اتنی ہی دیر تک آپ نے اس کو پھونکتے ہوئے باہر نکال دینا ہے. تو سلولی انہیل، ہولڈنگ، دین ایکزیل. یہ سین کرنے سے آپ کو ہوگا کیا؟ یہ کرنے سے آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس جو بلو ہو گیا، میں نے جیسے بتایا کہ یہ بلو ہو جاتا ہے،
یہ بلو ہو جاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ اوپن ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا کلر کم آہستہ 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 وہاں کی رگوں میں آکسیجن جاتی ہے. جب آکسیجن جانے لگتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پائپ لائن اوپن ہوتی ہے اور بلڈ جانے لگتا ہے، اور پھر جب بلڈ جاتا ہے تو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس کھل جاتا ہے. تو پھر ہم پریکٹیکل ہو جاتے ہیں، ہم چلاتے نہیں ہیں، ہم چڑھتے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، ہم سمجھتے ہیں ہم اسمارٹ ہیں، ہم ہر ایک کو رام کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک کو کیپچر کر سکتے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے شوہر کو کر سکتے ہیں، پوری سچویشن کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کریں. لیکن کب؟ جب آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس اوپن ہوگا، یعنی آپ خوشی کو خوشی محسوس کر رہے ہیں، گھر کا ماحول خوشگوار بنا رہے ہیں، تو یہ جو ہے پیرنٹل اسٹریس ڈیفنس میکینزم ایک نارمل چیز ہے. بچہ جھوٹ بولے، بچہ بہانے تراشے، بچہ فرار اختیار کرے، بچہ کنفیوژن کا شکار ہو، بچہ آپ کے ٹیوشن کی فیس ڈبا دے، یہ ساری چیزیں انتہائی نارمل ہیں، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹل اسٹیج کے کیریکٹرسٹکس ہیں. بچے کو بڑا تکلیف نہ پہنچنے، دماغ بسٹ نہ ہونے، پریشان نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے وہ معصوم بچے سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم ماں باپ کو خوش کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں. ہم رکھتے تھے، اچانک ہم جھڑکا دیتے ہیں، چلاتے ہیں، پرائیویسی بنا لیتے ہیں، ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو محبت کی ضرورت ہے، بے پناہ محبت. اپنے ٹین ایجر بچے کو خوب محبت دیجیے اور کہیے بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ایک انتہائی تکلیف دہ فیس میں ماں باپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو، اور بولنا چاہیے نہیں میرا پیارا بچہ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسے ہوتے رہتا ہے. اور پھر اس کو لڑکا ہو اور لڑکی ہو تو وہ تھوڑا سا نزدیک نہیں آنا چاہتے ہیں، ماں باپ کے دور دور رہتے ہیں، تو لڑکی کو نزدیک لینا، پیشانی پر بوسہ دینا، اس کو اس کے سر میں مالش کرنا لڑکی کے، اور لڑکے کو اس کا کیئر کرنا. بیٹا لائیے میں آپ کے ہاتھ کا وہ ہو گیا ہے، ہاتھ بہت ٹین ہو گئے ہیں آپ کے، یہ کلیزنگ ملک ہے، میں اس سے آپ کے ہاتھ کا ٹیننگ دور کر دیتی ہوں، آپ کے پیر کی دور کر دیتی ہوں. تو ہاتھ کو جب آپ ٹیننگ دور کرنے کے لیے، اس کے ناخن کاٹنے کے لیے نزدیک بٹھائیں گے بالغ بچے کو، ٹین ایجر بچے کو، تو آپ مدر ہیں، آپ کا جو ٹچ ہے وہ ٹچ اس کے دماغ کے سٹریس کو کم کرے گا. میرا پیارا بیٹا بہت اسٹڈی کرتا ہے. اچھا آپ کی اسٹڈی نہ بھی ہو پا رہی ہو تو بیٹا گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کمانڈ کر لیں گے. چنک کیجئے، ٹکڑے کیجئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائیے اور اسٹڈی کیجئے. سبق کو 4 حصوں میں، کیا میں کوئی سر کی ٹیوشن آپ کو لگا دوں؟ کیا آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں؟ اس طرح میچور ماں بن کر اس سے بات کرنے کی کوشش کیجئے. اچھا آپ کا کسی نے مذاق بنایا، وہ معصوم سے بچے کہیں بلی ہوتے ہیں، کہیں اس کو کوئی ٹارچنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاندان کا بندہ اس کو اپنی کمیاں کا احساس دلا رہا ہوتا ہے، اور بہت ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں. یہ اگر بول دیں کہ اس کے بال پتلے آ رہے ہیں تو ان کو پین ہونے لگتا ہے کہ یار میرا جو ہے میرے بال اچھے نہیں ہیں، وہ سوچنے لگتے ہیں. تو اسی لیے ان کے ساتھ میں نگیٹو بات کرنا، یہ سب چیزوں کے لیے روک لگائیے، اور خود وہ بہت بے پناہ محبت کیجیے، اور ٹچ کا کوئی نہ کوئی سہارا رکھیے. جیسے میں اپنے بچوں سے کہتی تھی بیڈ کے نیچے بیٹھ جاؤ، میں بیڈ پر بیٹھ کر آپ کے سر میں مالش کر دیتی ہوں. بیٹی سے میں بیٹی کو تو ڈائریکٹ پیشانی پہ بوسہ لے لیتی ہوں، نزدیک بلا لیتی ہوں، زمر کو بھی بلا لیتی ہوں، لیکن بڑے بچے ہیں تو ان کے سر میں مالش کر دیتی ہوں. تو اس طرح، یا اپنے سر میں ان کو مالش کرنے لگائیے. تو ماں کا جو ٹچ ہوتا ہے اور ماں کا جو حگ ہوتا ہے، لڑکی کو آپ حگ کر کے بھیجیے کہ میرا پیارا بچہ، پیار سے بھیجیے، محبت کے ساتھ کہ اللہ اس کو ہر بری بلا سے بچائے، اس طرح کا پھونک کر بھیجیے. تو وہ کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے اپنی ماں باپ کے ٹچ کی وجہ سے سیکیورٹی فیل کرتا ہے، اور وہ سیکیورٹی اس کے سٹریس کو کم کرتی ہے کہ میرے ماں باپ کو میری پرواہ ہے. اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل لو. اب کنڈیشن لو ہو جائے کہ تم مارکس اچھے لوگے تو میری ناک اونچی، اور مارکس برے لیے تو میری ناک نیچی، تو یہ کنڈیشن ہو گیا. تو انکنڈیشن کیجیے اسے کہ بیٹا تم کچھ کرو یا نہ کرو، اولاد ہماری، اور آپ ہمیں بہت عزیز ہو، بہت عزیز. آپ کی جان سے زیادہ ہمیں کوئی چیز پیاری نہیں ہے، آپ کو اسٹریس میں ہم نہیں دیکھنا چاہتے. اس طرح کے جملے ان سے کہیے. اور آپ کو جب اسٹریس آ رہا ہو تو انہیل ایکزیل والا جو میں نے بتایا، یہ 8 سے 10 منٹ پر آئیے. شروع میں ایسا ہوگا، ہر پورے ٹائم تک آنکھیں بند رکھیے. پورا پروسیجر، ایک سانس لیا، پکڑا، چھوڑا، پھر آنکھیں بندی ہے، کھلی نہیں ہے، پھر ایک دوسری سانس لیا، پکڑا، چھوڑا، دیر تک چھوڑا، پھر اس کے بعد ایکزیل کر دیا. ایسے 8 مرتبہ کرنا ہے یا 10 مرتبہ کرنا ہے. پھر لیکن پورے ٹائم جب آپ سانس روک لیں گے تو پیشانی کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، یعنی پیشانی کی نیورونز کی طرف. ٹھیک ایک لیول یہ آئے گا کہ آپ کو دماغ میں پلسیشن شروع لگے گا کہ دل جیسے دماغ میں دھڑک رہا ہے. اس لیول پہ جب آپ آ گئے، اس کا مطلب آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس اوپن ہونا شروع ہوا.
اب اس کے بعد تیسرا پروسیجر یہ ہوگا کہ آنکھیں بند رہے گی اور آپ آنکھیں بند کر کے دور کی آوازیں سنیں گے. کوئی ہارن کی آواز آ رہی ہوگی, سانس نہیں روکنا ہے اس میں, بس صرف دور کی آواز سننا ہے. کوئی ہارن کی آواز ہوگی, کوئی بچہ رو رہا ہوگا, کوئی پلیٹ گری ہوگی, کوئی چڑیا چہچہائی ہوگی, کوئی دور کسی ماں نے بچے کو پکارا ہوگا, کوئی شور ہوگا, کوئی چوڑیوں کی چھنچھناہٹ ہوگی, کچھ بھی ہوگی لیکن دور کی آواز آپ نے سننی ہے. اس طرح کا آپ روز آنا بیٹھ کر اپنے بچوں سے بھی, ٹین ایجر بچوں سے بریتھنگ کنٹرول ایکسرسائز کروائیں. آپ کے ہسبینڈ وائف دونوں مل کر کریں اور آہستہ آہستہ خود کو ریلیز کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پری فرنٹل لاک کھلنے لگا ہے, آپ بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگی ہیں, لڑائی جھگڑا بند ہو گیا اور آپ کے دماغ کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. تو یہ تھا ہمارا ڈیفینس میکینزم. یہاں پر آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے کہ آپ جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو